ذرا تصور کریں ایک ایسی سرزمین جہاں ہر طرف شان و شوکت تھی، آسمان کو چھوتے محلات، سونے سے سجے تخت، ہزاروں غلام اور ایک ایسا بادشاہ جس نے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ قدیم مصر اپنی طاقت، دولت اور عظمت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا، لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ظلم کی ایک تاریک دنیا آباد تھی۔ مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو خود کو سب سے بڑا معبود کہتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کے حکم کو آخری قانون سمجھتے اور اس کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی مصر میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن برسوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان پر ظلم کیا جاتا اور انہیں ہر ممکن طریقے سے کمزور رکھا جاتا۔ ان کی زندگیاں تکلیف، خوف اور بے بسی کی علامت بن چکی تھیں۔ انہی دنوں فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے ایک آگ نکلتی ہے جو مصر میں داخل ہو کر صرف قبطیوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہتے ہیں۔ خواب نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ایک دن آپ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ سپاہی گلی گلی پھرنے لگے، ہر گھر میں خوف کا راج تھا۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگی، بچوں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی اور مصر کی زمین معصوم خون سے رنگنے لگی۔ ایسے ہی خوفناک ماحول میں ایک نیک خاتون کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ماں جانتی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر ہو گئی تو ان کا لخت جگر ان سے چھین لیا جائے گا۔ انہوں نے بچے کو کئی دن تک چھپا کر رکھا، مگر خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک مضبوط یقین پیدا کیا۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اپنے ننھے بیٹے کو اس میں لٹایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں طوفان تھا، لیکن اللہ کے وعدے پر کامل بھروسہ تھا۔ انہوں نے صندوق کو دریا کے پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ منظر کتنا دردناک ہوگا، ایک ماں کنارے پر کھڑی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو بہتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ نہ معلوم آگے کیا ہوگا، نہ یہ معلوم کہ دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ دریا کی لہریں صندوق کو آہستہ آہستہ بہاتی ہوئی فرعون کے عظیم الشان محل کے کنارے تک لے آئیں۔ محل کے خادموں نے جب پانی میں تیرتا ہوا صندوق دیکھا تو فوراً اسے نکال کر کھولا۔ صندوق کے اندر ایک نہایت خوبصورت شیرخوار بچہ موجود تھا۔ جیسے ہی فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی، ان کا دل محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ اسی وقت فرعون بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب جانا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے تو اس نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت آسیہ نے نہایت محبت سے کہا کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے قتل نہ کیجیے، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل کو اس لمحے نرم کر دیا اور یوں وہ بچہ جس کے قتل کا حکم خود فرعون نے دیا تھا، اسی کے محل میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور حیران کن انتظام فرمایا۔ حضرت موسیٰ کسی بھی دایا کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ محل میں بے چینی پھیل گئی، اگر بچہ دودھ نہ پیتا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی بہن جو دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں آگے بڑھی اور بولی، کیا میں آپ کو ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں؟ اجازت ملتے ہی وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اپنی حقیقی والدہ کی گود ملی، انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل کے لوگ خوش ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس عورت کو انہوں نے بچے کی پرورش کے لیے منتخب کیا ہے وہ دراصل اسی بچے کی حقیقی ماں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو اس کا بیٹا واپس بھی عطا کر دیا اور اس کی پرورش کا انتظام بھی فرعون ہی کے خزانے سے کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، دانائی اور مضبوط شخصیت عطا فرمائی۔ وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔
ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے اسے بچانے کے لیے قبطی کو ایک زور کا دھکا دیا، مگر وہ گر کر مر گیا۔ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کو فوراً احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلے دن خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران ایک خیر خواہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، دربار کے لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ خاموشی سے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ طویل تھا، نہ کوئی سامان، نہ سواری، نہ کھانے کا انتظام، صرف ایک یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا، جبکہ دو باحیہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو دور کھڑا کیے انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے وجہ پوچھی، اور یہی ملاقات ان کی زندگی کا ایک نیا باب کھولنے والی تھی۔ تنہا مسافر، تھکا ہوا وجود، لمبا سفر اور سامنے ایک نئی آزمائش۔ حضرت موسیٰ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ چند ہی برسوں بعد وہ اسی فرعون کے سامنے کھڑے ہوں گے جس کے محل میں انہوں نے بچپن گزارا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم ذمہ داریاں دینے سے پہلے انہیں آزمائشوں سے گزار کر تیار کرتا ہے۔ مدین کے کنویں پر حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ دو باحیہ لڑکیاں ایک طرف خاموشی سے کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ لوگ واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ نے بغیر کسی صلے کی خواہش کے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کئی دنوں کی بھوک، تھکن اور تنہائی کے باوجود ان کی زبان پر صرف اپنے رب سے دعا تھی کہ وہ جو بھی خیر نازل فرمائے وہ اس کے محتاج ہیں۔ کچھ دیر بعد انہی دو لڑکیوں میں سے ایک نہایت حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک نیک بزرگ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری داستان سنائی۔ بزرگ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اب آپ ظالم لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بعد میں انہی بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا، اس شرط پر کہ وہ چند سال ان کے ساتھ رہ کر خدمت کریں۔ حضرت موسیٰ نے خوشی سے یہ شرط قبول کر لی۔ برسوں گزر گئے۔ مدین میں قیام کے بعد حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو سرد رات تھی۔ اچانک انہیں ایک طرف آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی خبر یا جلتا ہوا انگارہ لے آؤں۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عظیم آواز آئی، اے موسیٰ! یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ رب العالمین ہے، انہیں اپنا رسول منتخب کر چکا ہے اور انہیں فرعون کے پاس جانا ہے کیونکہ وہ سرکشی کی انتہا کر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ اللہ کے حکم سے ایک عظیم سانپ بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن تھا، مگر اس میں کوئی بیماری نہ تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب وقت آ چکا تھا۔ وہی موسیٰ جو برسوں پہلے جان بچا کر مصر سے نکلے تھے، اب اللہ کے رسول بن کر اسی فرعون کے دربار میں واپس جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک عصا تھا، لیکن ان کے ساتھ پوری کائنات کے رب کی مدد تھی۔
فرعون کے محل کے دروازے ایک بار پھر کھلنے والے تھے، مگر اس بار ایک شہزادے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ سامنے وہی فرعون بیٹھا تھا جس کے محل میں حضرت موسیٰ نے بچپن گزارا تھا۔ حضرت موسیٰ نے نہایت وقار سے فرمایا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون غرور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم وہی موسیٰ نہیں جسے ہم نے اپنے محل میں پالا اور پھر تم نے ایک آدمی کو قتل بھی کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ واقعہ غلطی سے پیش آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو جادوگر قرار دیا اور اعلان کیا کہ مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ وہ موسیٰ کو شکست دے سکیں۔ ایک مقررہ دن پورا مصر جمع ہو گیا، ہزاروں لوگ میدان میں موجود تھے۔ جادوگروں نے اپنے رسے اور لاٹھیاں زمین پر ڈالے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے بے شمار سانپ رینگ رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر حیرت طاری ہو گئی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ جیسے ہی عصا زمین پر گرا، وہ اللہ کے حکم سے ایک عظیم اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام فریب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ جادوگروں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوائے گا اور انہیں سولی پر چڑھا دے گا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن حق کی پہلی بڑی فتح ہو چکی تھی، مگر فرعون کا غرور ابھی بھی باقی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مسلسل نشانیاں نازل فرمائیں۔ کبھی قحط آیا، کبھی ٹڈی دل نے کھیت تباہ کر دیے، کبھی جوئیں پھیل گئیں، کبھی مینڈک ہر طرف بھر گئے اور کبھی پانی خون کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو وہ ایمان لے آئے گا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے خاموشی سے مصر سے روانہ ہو گئے۔ صبح جب فرعون کو خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے بے کراں پانی تھا اور پیچھے فرعون کا عظیم لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ لوگ گھبرا کر بول اٹھے، موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں ذرہ برابر خوف نہ تھا۔ انہوں نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد تاریخ کا سب سے عظیم معجزہ ظاہر ہونے والا تھا۔ رات کی تاریکی تھی، ایک طرف بے کراں سمندر، دوسری طرف فرعون کا عظیم لشکر اور درمیان میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہزاروں بنی اسرائیل۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی عصا سمندر پر لگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا۔ پانی دونوں طرف بلند دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سب لوگ سلامتی کے ساتھ دوسری طرف پہنچ گئے۔ ادھر فرعون اپنی فوج سمیت وہاں پہنچا۔ اس نے بھی اسی راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ غرور اب بھی اس کے دل میں باقی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آج بھی وہ موسیٰ کو شکست دے دے گا، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور پانی کی بلند دیواریں ایک دوسرے پر آ گریں۔ چند لمحوں میں سمندر اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کی پوری فوج پانی میں ڈوب گئی۔ جب موت سامنے آ گئی تو فرعون پکار اٹھا،
میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، ایمان قبول کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ یوں وہ شخص جو خود کو سب سے بڑا معبود کہتا تھا بے بس ہو کر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اللہ کے اس عظیم احسان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سختی سے سمجھایا کہ اللہ نے انہیں شرک سے نجات دی ہے، پھر وہ دوبارہ اسی گمراہی کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ ان کی غیر موجودگی میں سامری نے سونے کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جس کی آواز نکلتی تھی، اور بہت سے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہیں شدید رنج ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی اور اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی اللہ کا پیغام پہنچانے، حق کو قائم کرنے اور بنی اسرائیل کی اصلاح میں گزاری۔ انہوں نے ہر مشکل میں صبر کیا، ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید ایسے اسلامی اور ایمان افروز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔